السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ عادل راجہ رہا ہو گئے، میجر ریٹائرڈ عادل راجہ، یوٹیوبر عمران خان صاحب کے مجاہد، وہ رہا ہو گئے ہیں، لیکن خبر اچھی نہیں ہے ان کے لیے بھی اور عمران خان صاحب کے لیے بھی۔ بری خبر ہے لندن سے، کیونکہ معاملہ اب یہ بہت آگے جائے گا اور جس طرح کی چیزیں وہاں سے سامنے آ رہی ہیں وہ کوئی اچھی نہیں ہے۔ اور دوسرا معاملہ طوفان کا، ایک سمندری طوفان ہے اور ایک کراچی کو ایک اور طوفان نے گھیرا ہوا ہے۔ سمندری طوفان کا خوف ہے اور دوسرا ایک اور طوفان بنا ہوا ہے۔ تو دونوں کل یعنی 15 جون کو دونوں سے کٹاکٹی نکلنا ہے۔ سمندری طوفان سے اللہ بچائے، لیکن وہ جو مارکا لگنا ہے کراچی میں دوسرا والا طوفان کا، مارکا کیا وہ بھی طوفان ہی ہے۔ اب تک جس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی تھیں وہ اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ایک طوفان ہی برپا ہے کہیں نہ کہیں۔ تو وہ طوفان کا کیا نکلے گا، اس سے کیا نکلے گا، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور سمندری طوفان تو ابھی جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے کچھ شدت میں کمی آئی ہے، لیکن وہ جو شدید ترین تھا وہ شدید سے شدید ہو گیا، اتنی کمی آئی ہے۔ لہذا سمندری طوفان کے اوپر نظر رکھنے والے لوگ یا اس کی وجہ سے ذرا نقل مکانی جو روکنے کا جو سوچ رہے ہوں گے وہ ذرا محتاط رہیں، اور اس طرح کی چیزیں کہ وہ شدید تر سے شدید ہوا ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے فلڈ اور دوسرا ہوتا ہے سپر فلڈ۔ تو یوں کہہ لیں کہ سپر فلڈ سے فلڈ میں آ گیا، لیکن یہ ٹلا نہیں ہے ابھی تک۔ تو ابھی پہلے بات کر لیتے ہیں عادل راجہ کے معاملے پر۔ عادل راجہ صاحب جو ہیں وہ گرفتار ہو گئے تھے لندن میں، اور ان کے وکیل مہتاب عزیز صاحب جو ہیں انہوں نے اب تصدیق کر لی ہوئی ہے وہاں کے لندن کے جو جرنلسٹ ہیں ان سے، کہ ان کو 8 گھنٹے ڈیٹین رکھنے کے بعد، پوچھ گچھ کے بعد ان کو رہا کر دیا گیا۔ لیکن اس سے پہلے جب ان کی گرفتاری کی خبریں آئی تھیں تو صحافیوں نے ان سے رابطہ کیا تھا، اور ان کی ویڈیو مرتضیٰ علی شاہ صاحب نے اپنے ٹویٹر پر رکھی ہے، وہیں سے میں نے پوری سنی ہے غور سے۔ تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ جو ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، میرا ان سے رابطہ نہیں ہے، جب تک ان سے رابطہ نہیں ہوگا میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن ایک چیز انہوں نے ان سے جب سوال بار بار صحافی کر رہے تھے کہ جی آپ ان کو کس معاملے میں گرفتار کیا گیا، تو انہوں نے باتوں میں ایک اشارہ دے دیا کہ جی عام حالات میں اگر گرفتاری ہوتی ہے، حراست میں لیا جاتا ہے، چاہے قتل کا مقدمہ ہی کیوں نہ ہو، سنگین مقدمہ ہے، لندن جیسے ہمارے یہاں بھی سنگین ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں تو خیر انسان کی جان کی کیا قیمت ہے، لیکن برطانیہ میں تو ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر قتل کا مقدمہ بھی ہو تو بھی رابطہ کرنے دیا جاتا ہے، تو بھی پراپر ایک پروسیجر اڈاپٹ کیا جاتا ہے۔ اس میں ذرا ڈیفیکلٹی آ رہی ہے، مشکل پیش آ رہی ہے۔ تو ان سے پوچھا جا رہا تھا کہ اگر اس قتل سے بھی سنگین معاملہ کیا ہو سکتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ دہشت گردی وغیرہ کو اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ اب عادل راجہ پاکستان میں تھے، عمران خان صاحب کے جو ان کا جو نیریٹو تھا اس کو بیچ رہے تھے، پھر پاکستان سے باہر چلے گئے، ان کے لیے پاکستان میں حالات اچھے نہیں تھے۔ جیسے ہی عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی تو ظاہر ہے وہ جو سہولتیں اور جس طرح کی چیزیں میسر تھیں تو وہ نہیں رہیں دستیاب، تو باہر چلے گئے۔ تو باہر جا کر انہوں نے زیادہ سنگین قسم کی گفتگو اور الزامات اور پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا پاکستان کی فوج کے متعلق، یہاں تک کہ عمران خان صاحب اب تک وہ جو کہتے ہیں نا JIT میں عمران خان صاحب 2 JIT تھیں نا کل، تو اس میں عمران خان صاحب نے کہا، پرسوں بلکہ خان صاحب سے پوچھا گیا تھا کہ جی آپ نے DGC پر الزام کیوں لگایا کہ وہ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ تو خان صاحب نے کہا نہیں میرے پاس ثبوت نہیں۔ تو انہوں نے کہا جی کیوں، پھر آپ یہ الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ ان کا مجھے کسی نے بتایا تھا۔ ان کا جی کسی کون ہے، کس نے آپ کو بتایا؟ کہتے مجھے یاد نہیں ہے، مجھے نہیں پتا۔ تو آپ عادل راجہ صاحب کے اس وقت کے ولاگ اگر پڑھے ہیں، کیونکہ ان کا YouTube چینل بند کر دیا گیا تھا، تو وہ اسی وجہ سے پاکستان کی کمپلینٹ پر کہ جس طرح انہوں نے 9 مئی کو کردار ادا کیا تھا اور اس کے بعد جیسے کر رہے تھے، تو عمران خان صاحب سے پوچھا گیا کہ جی وہ کون، تو انہوں نے نہیں بتایا تھا۔ تو آپ عادل راجہ صاحب کے ولاگ سن لیں تو جو بات، اچھا اس کے بعد عمران خان صاحب کے ٹویٹر پر یا تقریروں پر چلے جائیں، جو بات میجر ریٹائرڈ عادل راجہ، گھر کا بیدی لنکا ڈھاتا ہے نا، پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ جی یہ تو بڑا باخبر آدمی ہے۔ انہوں نے کئی بار یہ کہا تھا کہ جی فوج کے اندر بغاوت ہو گئی، آرمی چیف ہاؤس ارسٹ، اس طرح کی باتیں کئی بار وہ کر چکے ہوئے، اس طرح کے کئی عجیب و غریب قسم کے جو انکشافات تو نہیں ہوتے لیکن پروپیگنڈا۔ تو عادل راجہ صاحب جو بات کرتے تھے عمران خان صاحب اس کو ایکو کرتے تھے، چاہے پھر وہ مسٹر ایکس کے بارے میں ہو، چاہے مسٹر وائی کے بارے میں ہو، چاہے پھر وہ ڈرٹی ہیری جس کو عمران خان صاحب کہتے ہیں DGC، چاہے ان کے بارے میں ہو۔ وہ سارا
ایک عمران خان صاحب کو وہ فراہم کرتا تھا مواد، عادل راجہ، اور عمران خان صاحب اس کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ تو اب عادل راجہ کی گرفتاری کے بعد، ان کو ڈیٹین کرنے کے بعد جو چیزیں سامنے آئی تھیں وہ یہ ہوا تھا کہ جی ان سے موبائل، ان کا لیپ ٹاپ وغیرہ ہر چیز لے لیا گیا ہوا ہے۔ اگر واپس کر بھی دیا گیا ہوگا تو اسکین کر کے ایک ایک چیز رکھ لیتے ہیں، کاپی بن جاتی ہے کہ بھئی یہ ذرا دو نا اس میں کیا کیا چل رہا تھا۔ اب ظاہر تفتیش وہاں پر لندن میں ہو رہی ہے، وہاں پر وہ عدالتیں تو نہیں ہیں نا، داماد اور سسر والی عدالتیں وہ تو نہیں ہیں۔ وہ آج بلکہ مجھے بڑا جملہ کمال کا کہا خواجہ آصف صاحب نے، تو مجھے وہ جملہ سن کے پھر میرے ذہن میں بھی ایک جملہ آ گیا۔ خواجہ صاحب نے کہا کہ جی یہ بیوروکریسی، یہ جج صاحبان، اور خاص طور پر ان کا فوکس ججز کے اوپر تھا، ہلکا سا اشارہ جرنیلز کی طرف بھی تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں تو کوئی مراحت ہی نہیں ہوتی، یہ نکلتے ہیں 10 گاڑیوں میں نکلتے ہیں، آگے پیچھے سیکیورٹی ہوتی ہے، سگنل بند کروا دیے جاتے، تنخواہیں دیکھیں، جاتے ہوئے بھی، ریٹائر ہوتے ہوئے بھی 6 ملازم ساتھ لے کر جاتے ہیں سرکار کے خزانے سے، وہ پل رہے ہوتے ہیں وہ، اور سیکیورٹی بھی ان کی سرکار کے خزانے سے ہوتی ہے، اور باقی مراحت دیکھ لیں۔ کہتے ہیں اس طرح تو داماد کو بھی نہیں رکھا جاتا جس طرح ہم نے ان کو رکھا ہوا ہے۔ تو مجھے پھر ججوں کے داماد یاد آ گئے۔ بھئی جج یا بابو جو ہیں وہ ریاست کے داماد ہوئے، تو ان کے داماد سوچے کیا کرتے ہوں گے۔ ایک داماد تو وہ علی افضل سائی صاحب جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے، وہ تو کل اسلام آباد سے گرفتار کر لیے گئے تھے، اب کہا جا رہا ہے کہ جی کوئی بھی نہیں مان رہا۔ تو جو داماد جو تھے، چیف جسٹس صاحب کے داماد کے متعلق بھی کہا جاتا تھا، چیف جسٹس پاکستان اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے داماد کے متعلق بھی، ساس کے متعلق بھی، مطلب عجیب و غریب قسم کا ایک بنا ہوا تھا، نانی ویڑا جس کو کہتے ہیں، وہ بنا ہوا تھا۔ تو وہاں وہ دامادوں والی عدالتیں نہیں ہیں، نہ وہاں کے جج ریاست کے داماد ہیں، ٹھیک ہے، وہاں ججوں کی یا وہاں کو جو جوری ہوتی ہے، جو بھی ہوتا ہے سسٹم، نظام عدل جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے، وہاں کی پولیس بہت اسٹرانگ ہے۔ پولیس اگر سڑک پہ لکیر بنا دے کہ اس سے آگے کوئی نہیں آئے گا، کوئی آ کر دکھائے وہاں پر، تو حکومت پاکستان نے، ISI نے، دیگر ایجنسیوں نے شکایت کی تھی، تو وہاں کی ایجنسیوں نے انویسٹیگیشن کی، اور پھر عادل راجہ صاحب کا اکاؤنٹ بند ہو گیا، یوٹیوب چینل بند ہو گیا، اور اس کے بعد خود گرفتار ہو گئے۔ تو اب جب گرفتار ہونے کے بعد ان کا جو لیپ ٹاپ، ان کا فون، وہ جب وہاں انہوں نے پکڑ لیا ہوا ہے، آپ دیکھیں مراد سعید صاحب صرف ایک لیپ ٹاپ کے چکر میں روپوش ہے، باقی لوگ گرفتار ہو کے رہا ہو گئے۔ وہ کہا جاتا ہے کہ لیپ ٹاپ ہے ان کا ارشد شریف شہید کا، وہ ان کے پاس تھا، تو ان کو عمران خان صاحب نے لاپتہ کر دیا، پتہ نہیں کدھر چلے گئے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں لیپ ٹاپ، اور اس میں جب اس میں ہوگی نا جو فرانسک وغیرہ ہوگا، اور اس کے اندر سے پڑتال ہوگی، جانچ پڑتال، لیپ ٹاپ کو کھولا جائے گا، فون کو کھولا جائے گا، اور ساری چیزیں جب کھولی جائیں گی تو پھر کیا جنرل فیض حمید صاحب، کھرا جنرل فیض حمید صاحب کی طرف نہیں جائے گا؟ کیا وہ عمران خان صاحب کی طرف نہیں جائے گا؟ کیونکہ انہوں نے ہی سارا کچھ یہ پراپر ایک پلان کے تحت ہو رہا تھا نا، کہ ایک پراپر عمران خان صاحب کا ایک بڑا کمال طریقہ ہے۔ میں آپ کو پہلے بھی، جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تب بھی میں گزارش کرتا رہا ہوں کہ خان صاحب ایک پہلے پروپیگنڈا کے لیے خود پوائنٹس بناتے ہیں، پھر وہ اپنے جو صحافی ہیں، جو عمران خان صاحب کے صحافی ہیں، پھر وہ ان کو دیتے ہیں، وہ پھر اپنے ٹویٹر پر، وہ پھر اپنے ولاگز میں، وہ پھر اپنے پروگرامز میں اس کا ذکر کرتے تھے، اور پھر اس کی بنیاد پر عمران خان صاحب وہ پروپیگنڈا، جس کو وہ نیریٹو کہتے ہیں، وہ بنایا کرتے تھے خان صاحب۔ تو یہی کچھ عادل راجہ صاحب کے ساتھ کر رہے تھے، پھر وہ جو بات کرتے تھے اس کو ایکو کرتی تھی پوری کی پوری PTI، اور یہ PTI کے جو فالوورز ہیں، میجورٹی جو ہے وہ اس میں کچھ ظاہر ہے لوگ وہ بھی ہیں جو چیز کو ناپ تول کر بات کرتے ہیں، سوچتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں۔ تو وہ جو بات ان کے کان میں آ جائے، ان کو پتہ ہو کہ اس بندے کا PTI سے تعلق ہے یا PTI کا سپورٹر ہے، خان کا سپورٹر ہے، تو وہ اس کی بات جو ہے وہ حتمی ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ پتھر پہ لکیر ہے۔ عادل راجہ صاحب اس طرح پروپیگنڈا کر رہے تھے، ظاہر اس کا نقصان ہو رہا تھا، ریاست کو ہو رہا تھا، فوج کے، یہاں تک کہ جو عمران خان صاحب نے PTI نے آرمی چیف کے متعلق، جنرل عاصم منیر کے متعلق پروپیگنڈا کیا، وہ وہیں سے آغاز ہوا تھا۔ ان کا ایک کسی پروگرام میں بیٹھ کے انہوں نے بتایا تھا، آرمی چیف کے کردار کے متعلق باتیں کی تھی، جس میں پھر ان کے خلاف
حافظ سم تھنگ کا وہ بڑا ٹرینڈ بھی چلا تھا. تو یہ ڈانڈے جو عمران خان صاحب کی طرف آئیں گے، اور اگر یہ باہر سے آتے ہیں تو سوچیں کہ خان صاحب کے ساتھ ستھری تو نہیں ہونی، لہٰذا رہائی تو ہو گئی ہے لیکن خبر اچھی نہیں ہے. اچھا، اب دوسرا معاملہ جو ہے طوفان کا، جو کراچی میں برپا ہو رہا ہے. آج سندھ میں جو کراچی کے بعد صوبے کے جو بڑے شہر ہیں حیدرآباد، سکھر، وہاں پر پیپلز پارٹی نے اپنے میئر جو ہے غیر اپنا کیا ہوتا ہے بلا مقابلہ منتخب کروا لیے ہوئے. اب اصل مقابلہ کراچی میں ہے، اور یہ پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں تاریخ میں کہ جو نمبر 1 پارٹی ہے، چاہے اس کے پاس سمپل میجورٹی نہیں ہے، اس کو نمبر 2 پارٹی کہتی ہے کہ تمہیں میئر بنانے کا حق نہیں ہے، مجھے ہے. حالانکہ ہمارے جو اب تو خیر اس طرح نہیں ہوتا، لیکن جو سسٹم تھا وہ یہ تھا کہ جب قومی اسمبلی کے انتخابات ہو گئے، صوبائی اسمبلی کے، پھر صدر یا گورنر منتخب اپنا جو سنگل لارجسٹ جماعت ہوتی ہے، فرض کر لو کہ 172 چاہیے قومی اسمبلی میں وزیر اعظم بننے کے لیے، لیکن اگر 172 کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس 80 ہیں، کسی کے پاس 90 ہیں، کسی کے پاس 100 ہیں، تو 100 سیٹوں والے پارٹی کو صدر مملکت دعوت دیتے ہیں کہ جی آپ حکومت بنائیں، کوشش کریں، اس کو دعوت دی جاتی ہے. پھر ہر کوئی اپنی اپنی کوشش کرتا ہے، جو کامیاب ہو کہ نہ ہو، ایک طریقہ ہوتا ہے. وہ جو 100 اپنا جو نمبر 1 پارٹی ہے، جس کا نمبر 2 پارٹی سے 25-30 کا فرق ہے ووٹوں کا، وہ کہتی ہے، نمبر 2 کہتی ہے کہ جی تمہیں بنانے کا حق نہیں ہے، اور دھاندلی کر رہے ہیں. ہو رہا ہوگا، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن بھائی کوشش تو وہ کر سکتے ہیں نا. یعنی پیپلز پارٹی کے پاس زیادہ نمبر ہے، وہ کوشش کر رہے ہیں. جماعت اسلامی نے، حافظ نعیم صاحب نے، وہ ہمارے میرے سینئر ہیں نیاز پنور صاحب، میرے ایڈیٹر بھی رہے ہوئے اپنا کاوش پہ جب میں تھا، تو انہوں نے فیس بک پر انہوں نے اپنا اسٹیٹس رکھا. انہوں نے کہا کہ جی میں نے لیاقت بلوچ سے اور مولانا مہنتی صاحب جو ہیں ان سے میں نے رابطہ کیا، اور ان کو کہا کہ یہ جو نسل پرستی کی سیاست کر رہے ہیں حافظ نعیم صاحب، ان کو منع کریں. تو کہتے ہیں وہ بھی وہی باتیں کرنے لگ گئے. تو جس سے پتہ چلا کہ جماعت اسلامی کی سیاست ہے اوتاک وڈیرے تو فلاں تو فلاں. تو بہرحال اب وہ کل ہوگا وہ ٹاکرا. اب اس میں بڑے امکانات روشن ہیں کہ پی ٹی آئی تباہ ہوگی نا. پی ٹی آئی تو اس طرح رہی نہیں ہے، تو امکانات روشن ہے کہ پیپلز پارٹی جس طرح بھی حکومت کا زور ہے، جو بھی ہے، جمہوری طریقے غیر جمہوری طریقے وہ استعمال کر کے وہ میئر بن جائیں گے. لیکن ذرا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں. آج مظہر عباس صاحب نے بھی کراچی کے اوپر جو آرٹیکل لکھا ہے کراچی کے میئر کے معاملے پر، اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا، لیکن یہ تاریخ ہے، اس میں کوئی 79 میں جماعت اسلامی نے پہلی بار کراچی میں میئر بنایا تھا. ضیاء الحق کا زمانہ تھا، تازہ پیپلز پارٹی کی حکومت ختم کی گئی تھی 77 میں، اور انہوں نے غیر جماعتی بنیادوں پر بلدیاتی انتخابات کروائے تھے. پیپلز پارٹی کے جیالے اپنا آزاد حیثیت میں کھڑے ہو گئے، غیر جماعتی تھا، میجورٹی لے گئے. ان کو توڑ کر جماعت اسلامی کی حکومت بنائی گئی. پیپلز پارٹی کے جو، کیونکہ پارٹی تو تھی نہیں نا، مطلب وہ اپنا الیکشن لڑنے کی اجازت تھی نہیں پارٹی کو. جماعت اسلامی نے میئر بنایا ماشاء اللہ میں. دوسرا میئر جماعت اسلامی نے یعنی دوسری بار بنایا 83 میں ماشاء اللہ میں. تیسرا میئر جماعت اسلامی نے بنایا 2002 میں، جب ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا تھا اپنا نعمت اللہ خان صاحب ماشاء اللہ. اچھا، اس کے بعد ایم کیو ایم کا میئر بنا مصطفیٰ کمال ماشاء اللہ صاحب. وہ بھی پچھلا میئر جو بنا ڈاکٹر وسیم اختر، وہ جمہوری حکومت تھی اس میں بنے، وہ ایم کیو ایم والے میئر بن گئے. ابھی بھی جو جماعت اسلامی کے پاس ووٹ ہے اس سے کوئی انکار نہیں ہے، نمبر 2 پارٹی وہاں پہ ہے. لیکن یہ ایک پولیٹیکل سیاسی حقیقت ہے کہ اگر ایم کیو ایم جو جس طرح بھی کی مری ہوئی ایم کیو ایم تھی، اگر وہ بائیکاٹ نہ کرتی انتخابات کا، تو جماعت اسلامی نمبر 3 نمبر 4 پہ چلی جاتی، بلکہ چوتھے سے بھی اوپر پیچھے چلی جاتی جماعت اسلامی. کیونکہ انہوں نے وہ ایم کیو ایم کے پاکٹ سے، وہاں سے، کیونکہ ایم کیو ایم کا ووٹر پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دے گا، یا وہ جس طرح کے وہ پاکٹ سے وہاں پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں پڑتا، تو اس کا ان کو فائدہ ہوا. اچھی بات ہے، انہوں نے الیکشن لڑا اور جیت گئے. اگر ہم عام انتخابات کی بات کریں تو جماعت اسلامی کے پاس کراچی میں عام انتخابات کے لیے کتنا ایک ووٹ ہے؟ نہیں ہے، ظاہر ہے.
کتنی سیٹیں لیتی جماعت اسلامی؟ نہیں لیتی، کہیں تیسرے نمبر پہ، کہیں چوتھے نمبر پہ، کہیں پانچویں نمبر پہ. خیر یہ تو ہے، اب کل پتہ چل جائے گا کیا صورتحال ہوتی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ پیپلز پارٹی کو غیر جمہوری ہتھ کنڈے استعمال نہیں کرنے چاہیے، ناقابل برداشت ہوں گے، ناقابل قبول ہوں گے. اچھا اب آخری چیز جو ہے وہ میں نے ذکر کرنا تھی وہ شروع میں، لیکن وہ نہیں کر سکا. پیپلز پارٹی صرف کراچی یا پھر صوبے کے دوسرے علاقوں میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے متحرک نہیں ہے، پنجاب میں بھی ہو چکی ہوئی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب آ کر بیٹھ گئے، آصف زرداری صاحب بیٹھ گئے، پھر دبئی چلے گئے. بلاول بھٹو نے پارٹی کی جو صوبائی لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ ملاقاتوں کے بعد ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. پارٹی کی جو ایکٹیوسٹ ہیں جن کے پاس کوئی آفس نہیں، کوئی عہدہ نہیں ہے، ڈاکٹر رضوان بھائیو بہت ہی تگڑے جالے ہیں. کل ان کی بلاول بھٹو سے ملاقات ہوئی اپنے ڈاکٹروں کے ہمراہ، اور پھر ان سے حال چال ہوا ہمارا، تو وہ کہہ رہے تھے جی وہ تو بڑا الیکشن کی تیاریوں میں، انتخابات وقت پر کروانے کے موڈ میں، اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جناب میدان میں اتر جاؤ، کود پڑو. پھر وہ اپنا اور بھی جالے ہیں ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. آج حسن مرزا نے پریس کانفرنس کی تو اس میں پیپلز پارٹی میں ایک شمولیت کی ہے پی ٹی آئی کی سابق ایم پی اے ثانیہ کامران. تو پیپلز پارٹی بہت تیزی کے ساتھ متحرک ہو رہی ہے. تو کل کا جو الیکشن ہوگا میئر والا، جس میں قوی امکانات ہیں مرزا وہاب کے میئر ہو جانے کے، پیپلز پارٹی کے میئر آ جائیں گے، تو اس کا قومی سیاست پر بہت گہرا اثر ہوگا. وہ جو آئندہ عام انتخابات پر اس کا بہت اثر پڑے گا، کیونکہ پیپلز پارٹی کراچی میں بھی اب یہ کوشش کر رہی ہے کہ کراچی کا جو مینڈیٹ ہے پی ٹی آئی کو دیا گیا تھا، پھر ایم کیو ایم کو دیا گیا تھا، بیچ میں جماعت اسلامی بھی آتی رہی ہے. تو پیپلز پارٹی اس مینڈیٹ پر اپنا حق سمجھتی ہے، اور وہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ جی وہ اگلے عام انتخابات میں کراچی میں بہت بڑے سرپرائز دے گی. اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ میئر کا انتخاب پیپلز پارٹی کے اگر جیت جاتی ہے تو کراچی اور پھر ملک کے دوسرے حصوں میں بھی اس کا بہت بڑا اثر پڑے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.